بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السنت فی السجود، سجدہ میں سنت طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے اس باب میں بیان فرمائیں گے۔ تو سجدے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھے، ہتھیلیاں وہیں رکھے جہاں اپنی پیشانی رکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہتھیلی کے اوپر پیشانی رکھے، مطلب اسی کے بغل میں، کیونکہ یہاں اللہ کا لفظ استعمال ہوا اسی طرح سے، مراد ہے اس سے قریب۔ تو گویا جہاں وہ پیشانی رکھ رہا ہے تو اپنی ناک کو بھی جمائے، پیشانی کو بھی جمائے، اور اپنے کانوں کے مقابل قریب چہرے کے اپنی دونوں ہتھیلیاں بھی رکھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پاؤں اپنے دونوں کھڑے رکھے، اس کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہوں، اور ہتھیلیوں کی انگلیاں جو ہاتھ میں ہیں وہ بھی قبلہ کی طرف ہوں۔ انگلیاں بالکل پھیلی ہوئی نہ ہوں، نہ طاقت سے انہیں ملائے، کوشش یہ کرے کہ ایک دوسرے سے ملی ہوں اور قبلہ کی طرف ہوں۔ اس لیے کہ ایک دم پھیلا کے رکھے گا تو بعض قبلہ کی طرف ہوں گی، بعض کسی اور طرف ہو جائیں گے، اور جب ملا کے رکھے گا سب قبلہ کی طرف ہو سکتے ہیں۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی ٹھنڈک کے زمانے میں چادر اوڑھے ہوتا ہے یا جبہ پہنے ہوتا ہے، کوئی اور ڈھیلا کپڑا پہنے ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس چادر کے اندر سے ہاتھ رکھے، چادر فرش پہ رہے پھر اس پہ ہاتھ رکھے، بلکہ ہاتھ چادر سے یا اپنے جبے سے باہر نکال کر کے فرش پر رکھے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن ٹھنڈک بہت زیادہ ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ رکھتا ہے تو ٹھنڈک لگ جائے گی، اسے نقصان پہنچ جائے گا، تو وہ چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ زمین پر رکھ سکتا ہے۔ دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا سجد وضع كفيه على الذي يضع جبهته عليه۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اس جگہ پر رکھتے تھے جس جگہ پر اپنی پیشانی رکھتے تھے۔ تو اس جگہ پر رکھتے تھے، اس کا مطلب بتا دیا نا، ایسا نہیں کہ ہتھیلی نیچے پیشانی اس کے اوپر، بلکہ اسی سے قریب۔ قال وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ بُرْنُسِهِ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصَىٰ۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سخت ٹھنڈک میں دیکھا کہ وہ اپنی ہتھیلیاں اپنے برنس سے نکالتے ہیں، یہاں تک کہ ہتھیلیاں کنکریوں پر رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں مسجدیں آج کی طرح پختہ نہیں ہوتی تھی، اور وہاں کی پتھریلی زمین ہے تو کنکریاں تو اوپر ہوں گی، بلکہ پتھر نیچے اونچے زیادہ ہوں تو اسے برابر کرنے کے لیے بھی بیچ میں کنکریاں ہی رکھیں گے تاکہ وہ برابر ہو جائے۔ اس طرح کی مٹی نہیں ملے گی کیا کریں گے، تو برابر ہو جائے، تو اسی کے بارے میں کنکریوں پر رکھتے تھے، مطلب فرش پر رکھتے تھے۔ تو جو برنس کیا ہے، جو جبہ پہنتے ہیں نا، ایسے ایک لباس ہے، سمجھ رہے نا، تو وہ اپنے برنس سے اپنی ہتھیلیاں باہر نکالتے تھے اور کنکریوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھتے تھے، یعنی فرش پر۔ تو فرش پر کنکریاں ہی ہیں تو ہاتھ پڑے گا اسی پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ٹھنڈک ہو یا گرمی ہو، بہر صورت آدمی کو چادر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی آستین پر ہاتھ رکھنا چاہیے، بلکہ آستین سے باہر نکال لینا چاہیے، چادر اوڑھے ہوئے تو اس سے باہر ہاتھ نکال لینا چاہیے اور فرش پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اخبرنا
مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر. تو آپ کے شبہ کا جواب اس میں بھی رہے تو ٹھیک ہی ہے نا. دیکھیے دستانہ پہننے کا مسئلہ اس سے الگ ہے. آدمی دستانہ پہنے ہوئے ہو ٹھنڈک میں تو اس کے ساتھ ہی وہ سجدہ کرے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا. سنت کے خلاف اس صورت میں ہوگا جب کہ آدمی اپنا ہاتھ چادر کے اندر رکھے ہو یا جبے کے اندر رکھے ہو، آستین بڑھا لے اور سجدہ اس پر کرے، تب یہ سنت کے خلاف ہوگا. اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر. ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہو کان یقول، کہ وہ فرماتے تھے، من وضع جبہتہ بالارض. دیکھیے اوپر نون بنا ہوا ہے نا، تو اس کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ اشارہ ہوتا نسخے کی طرف. تو اس میں بالارض ہے اور بعض نسخوں میں فی الارض ہے جو کنارے لکھ دیا گیا. من وضع جبہتہ بالارض، جو شخص اپنی پیشانی زمین پر رکھے. مطلب کیا رکھے گا؟ رکھنے کا ارادہ کرے. جیسے قرآن پاک میں ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو اپنے چہروں کو دھلو. تو کیا نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد چہرہ دھلیں گے؟ جب نماز کا ارادہ کریں گے تو وضو کریں گے نا. اسی طرح سے یہاں ہے کہ من وضع جبہتہ بالارض، جو شخص اپنی پیشانی زمین پر رکھے یعنی رکھنے کا ارادہ کرے. فلیضع کفیہ، تو وہ اپنی ہتھیلیاں رکھے. سمجھا؟ ہتھیلیاں پہلے رکھے گا اور پیشانی اس کے بعد رکھے گا. ثم اذا رفع جبہتہ فلیرفع کفیہ، پھر جب وہ اپنی پیشانی اٹھائے تو اپنی ہتھیلیوں کو اٹھائے. فإن اليدین تسجدان کما یسجد الوجہ، کیونکہ دونوں ہاتھ یہ سجدہ کرتے ہیں جس طرح سے چہرہ سجدہ کرتا ہے. اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں یہ قبلہ رو ہوں، اس لیے کہ جب سجدہ کر رہی ہیں انگلیاں بھی تو چاہیے بھی قبلہ رو ہوں. تو فإن اليدین تسجدان کما یسجد الوجہ، کیونکہ دونوں ہاتھ یہ سجدہ کرتے ہیں جس طرح سے چہرہ سجدہ کرتا ہے. قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں. کسے اختیار کرتے ہیں؟ اسی کی آگے وضاحت فرما دیتے ہیں. ينبغي للرجل اذا وضع جبهته ساجدا ان يضع كفيه بحذاء اذنيه، مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب وہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھے تو کیا بہتر ہے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیاں اپنے کانوں کے مقابل رکھے. یعنی مرد جب اپنی پیشانی سجدے میں رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنی ہتھیلیاں اپنے کان کے مقابل رکھے. وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور اپنی انگلیوں کو قبلہ کی جانب وہ جمع کرے، یعنی پھیلائے نہیں بالکل، بلکہ انگلیاں جمع کرے اور اس طرح وہ قبلہ رو ہوں گی. وَلَا يَفْتَحُهَا، اور انگلیوں کو کھولے نہیں، پھیلائے نہیں. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَهُمَا مَعَ ذَلِكَ، اور جب اپنا سر اٹھائے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بھی اٹھائے، مع ذالک، سر اٹھانے کے ساتھ، مطلب بہت تاخیر نہ کرے. فَأَمَّا مَنْ أَصَابَهُ بَرْدٌ يُؤْذِي وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ تَحْتِ كِسَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لیکن جس شخص کو تکلیف دہ ٹھنڈک لگ رہی ہو، پہنچ رہی ہو، من اصابہ بردن، لیکن وہ شخص جسے ٹھنڈک پہنچے، کیسی ٹھنڈک؟ یوزی، جو اسے تکلیف دے، یعنی تکلیف دہ ٹھنڈک جسے لگے اور وہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھے چادر کے نیچے سے
یا کپڑے کے نیچے سے، فلا باسا بذالکا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ بتائیں، جب ٹھنڈک لگنے کی صورت میں جس سے تکلیف کا اندیشہ ہو تو وہ چادر کے اوپر سے رکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے رکھ سکتا ہے، تو دستانہ الگ سے پہنا ہو تو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے نا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ باب الجلوس فی الصلاۃ، نماز میں بیٹھنے کا باب۔ تو نماز میں آدمی کب بیٹھے گا؟ ظاہر ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے گا اور قعدے میں بیٹھے گا، اس کے علاوہ بیٹھنے کوئی اور جگہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اب دونوں سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھے گا اور قعدہ میں کیسے بیٹھے گا؟ تو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ آدمی اپنا داہنا پنجہ کھڑا کر دے گا، اس کی انگلیاں قبلہ رو کر دے گا اور بایاں پنجہ بچھا دے گا، اسی پر بیٹھ جائے گا، یہ نہ ہے۔ لیکن بعض ائمہ کے یہاں اس سے ذرا ہٹ کر کے بھی ہے۔ مثلا پہلے قعدے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے بیٹھے گا، لیکن آخری قعدے میں چونکہ اور دیر تک بیٹھنا ہے تو کیا کرے گا کہ اپنی سرین پر بیٹھ جائے گا اور دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے گا، یعنی جس طرح سے عورتیں بیٹھتی ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ دیکھیے، اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ بن دینار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، عن ابن عمر انہ صلی فی جنبہ رجل، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پہلو میں ایک شخص نے نماز ادا کی۔ کس کے پہلو میں؟ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پہلو میں۔ فلما جلس الرجل تربع وثنى رجليه، تو جب وہ مرد جو پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا تو جب وہ بیٹھا تو وہ چار زانوں بیٹھا۔ چار زانوں سمجھتے ہیں کیسے؟ کیا صورت ہوگی اس کی؟ جیسے بیٹھے ہو نا، جیسے ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چار زانوں بیٹھا، کیسا لگ رہا ہوگا؟ چار زانوں بیٹھا، وثنى رجليه، اور اپنے پاؤں کو موڑ دیا، جیسے دونوں پاؤں مڑے ہوئے ہیں نا، یہ پاؤں ادھر مڑا ہوا ہے، یہ پاؤں ادھر مڑا ہوا ہے۔ فلما انصرف ابن عمر آبا ذلك علیہ، تو جب حضرت ابن عمر فارغ ہوئے تو انہوں نے اس کی کمی کو بیان کیا، یہ بتایا کہ تم اس طرح سے نماز میں بیٹھے تھے، حالانکہ اس طرح تو نہیں بیٹھا جاتا ہے نماز میں، تو کمی کو بیان کیا اس کی۔ عیب لگانے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی نقص ہی بتاتا ہے نا، تو آبا فی ذالک علیہ، اس مسئلے میں اس پر عیب بیان کیا، مطلب اس کی کمی کو، خامی کو بیان کیا۔ قال الرجل، اس شخص نے کہا، فإنک تفعلہ، آپ بھی تو ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، فإنک تفعلہ، آپ ایسے ہی کرتے ہیں، تو اب میں بیٹھ گیا تو کیا قصور ہو گیا؟ قال انی اشتکی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں، میں کیوں بیٹھتا ہوں؟ میں بیمار ہوں، یعنی مجھے اس طرح سے بیٹھنے میں تکلیف ہے، میں نہیں بیٹھ پاتا، مجھے شکایت ہے، اس لیے میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو کیا تم بھی ایسے بیٹھو گے؟ تم صحت مند ہو؟ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ آدمی کو اپنے بزرگوں کی اتباع کرنی چاہیے، جس کو سمجھے کہ یہ عالم ہیں، مسائل کو بہتر جانتے ہیں، تو اس بارے میں اتباع کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کہیں شبہ ہو تو پوچھ بھی لینا چاہیے، یا بہت سے لوگوں کو اس کے خلاف کرتے دیکھیں تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کا عمل کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو۔ تو جب وہ شخص اور نمازیوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس طرح نہیں بیٹھتے ہیں،
یہ اس طرح بیٹھتے ہیں تو اسے چاہیے تھا کہ اس طرح نہ بیٹھتا، یا بیٹھنے سے پہلے پوچھ لیتا کہ آپ اس طرح بیٹھتے ہیں اور لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی نا۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو ذمہ دار ہو اسے چاہیے کسی کو خلاف سنت کرتا ہوا دیکھے یا خلاف شرع کرتے ہوئے دیکھے اسے ٹوک دے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح بیٹھ رہے ہیں تو ٹوک دیا فوراً۔ اب جو اس کے دل میں خلجان تھا وہ بھی دور ہو گیا نا، تو آپ بیٹھتے تو ہم بھی ایسے بیٹھ گئے۔ کہا میں جو بیٹھتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہے، میں اس طرح نہیں بیٹھ پاتا اس لیے اس طرح بیٹھتا ہوں۔ دو باتیں ہوئی نا۔ تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، تو جس طرح سے بیٹھ پائے ویسے ہی بیٹھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ رہے نا؟ ایک تو سنت طریقہ ہوا جب مجبوری نہ ہو، صحت مند ہو تب، لیکن کوئی بیماری ہو، کوئی مجبوری ہو، ہاتھ پاؤں میں تکلیف ہو، تو آدمی جس طرح بیٹھ پائے وہ کافی ہے اس کے لیے۔ جیسے اس زمانے میں لوگ کرسی بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، تو صرف بیٹھ پاتے ہیں تو وہی کافی ہے ان کے لیے۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد اللہ بن عمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن قاسم نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، انہو کانا یرا اباہ یتربع فی الصلاۃ، کہ عبداللہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر کو نماز میں 4 زانوں بیٹھتے دیکھتے تھے۔ ادھر بہت دیکھتے تھے کہ وہ 4 زانوں ہو جاتے ہیں جب بیٹھتے ہیں، یعنی نماز میں 4 زانوں بیٹھتے ہیں۔ قال ففعلته وانا یومئذ حدیث السن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایسے ہی کیا، میں بھی نماز میں 4 زانوں بیٹھا، اور ان دنوں میں کم عمر تھا، نئی عمر تھی، دیکھا کہ ایسے والد صاحب کر رہے ہیں تو ہم بھی ویسے کرنے لگے۔ فنہانی ابی، تو میرے والد نے مجھے منع کیا۔ فقال انہا لیست بسنت الصلاۃ، اور فرمایا کہ اس طرح 4 زانوں بیٹھنا یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، نماز میں سنت طریقہ ہے، یہ ایسا بیٹھنا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا سُنَّتُ الصَّلَاةِ، اور نماز کی سنت کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا کر لو، داہنے پاؤں کو کھڑا کر لو، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى، اور اپنے بائیں پاؤں کو موڑ لو، تو داہنا کھڑا کر لیا اور بائیں کو موڑ لیا ادھر، تو اس طرح بیٹھیں گے تو یہی سنت طریقہ ہے۔ تو جس طرح سے اس شخص کو شبہ ہوا تھا نا جو پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ بھی ایسے بیٹھتے ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا ویسے ہی، تو اسی طرح سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بھی دیکھا کہ والد صاحب ایسے کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، تو والد صاحب نے ان کو بھی سمجھا دیا۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی جو صورت بیان کی گئی کہ داہنا پاؤں آدمی کھڑا کرے اور بائیں پاؤں کو اس کی طرف موڑ لے، اسے کہتے ہیں بچھا لے، تو اسے ہم اختیار کرتے ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَأْخُذُ بِذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، اور امام مالک ابن انس اس صورت کو اختیار کرتے ہیں پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی جب قعدہ اولا کرنا ہوگا تو اس طرح سے بیٹھے گا، وَأَمَّا فِي الرَّابِعَةِ، لیکن چوتھی رکعت میں یعنی قعدہ اخیرہ میں پھر کیسے بیٹھے گا؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، تو وہ فرماتے تھے يُفْضِي الرَّجُلُ بِأَلْيَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، کہ آدمی اپنی سرین کو زمین تک پہنچا دے گا، وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، اور اپنے دونوں پاؤں داہنی جانب کر دے گا۔ تو بتایا تھا نا کہ قعدہ اولا میں اسی طرح بیٹھے گا جس طرح ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں، لیکن قعدہ اخیرہ میں کچھ دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے گا اور سرین پر بیٹھ جائے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنا صدقۃ بن یسار عن المغیرۃ بن حکیم،
عن المغیرۃ ابن حکیم، ہمیں خبر دی، مالک نے ہمیں خبر دیا صدقہ ابن یسار نے، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ ابن حکیم سے، انہوں نے فرمایا رأیت ابن عمر یجلس علی عقبیہ بین السجدتین فی الصلاۃ، میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں سجدوں کے درمیان اپنی ایڑی پر بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہیں کہیں مسجد میں کچھ لوگ چونکہ سجدے سے اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کا موقع ہوتا ہے تو آرام سے بیٹھتے نہیں، ایسے ہی جو ہے وہ ایڑی پر گویا سجدے رکھے ہوتے ہیں اور ٹکے رہتے ہیں ایسے، پھر اگلا سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی طرح سے سجدے کے درمیان بیٹھتے تھے۔ فَذَكَرْتُ لَهُ، تو یہ کہتے ہیں یعنی مغیرہ ابن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا کہ آخر آپ اس طرح سے کیوں بیٹھتے ہیں جبکہ اور لوگ تو اس طرح نہیں بیٹھتے۔ فقال انما فعلته منذ اشتكيت، فرمایا کہ میں نے ایسا کیا کب سے؟ جب سے مجھے تکلیف ہوئی، جب سے پاؤں میں تکلیف ہوئی اور اس طرح میں نہیں بیٹھ پاتا، جب سے میں اس طرح سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہوں۔ اور قاعدے میں کس طرح بیٹھتا ہوں؟ چار جانب۔ قال محمد وبهذا ناخذ، اچھا اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی آدمی اس طرح بیٹھ جاتا ہے تو آدمی بغل والا بہت ناپسند کرتا ہے نا، یہ ناپسند نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح وہ بیٹھ رہا ہے تو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس سے دریافت کریں کہ بھائی نماز میں آپ اس طرح کیوں بیٹھتے ہیں، تو اگر اسے معلوم ہی نہیں کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے تو آپ بتا دیجیے، اور کہتا ہے کہ نہیں ہم کو یہ تکلیف ہے، پاؤں مڑتا نہیں ہے، نہیں بیٹھ پاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ برا مت سمجھیں، وہ تو معذور ہے نا۔ قال محمد وبهذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے ہم اختیار کرتے ہیں۔ لا ينبغي ان يجلس على عقبيه، یعنی اپنی ایڑیوں پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ کب؟ بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان۔ تو کس طرح بیٹھے گا دو سجدوں کے درمیان؟ کیوں؟ دو سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھے گا؟ جس طرح سے قادم بیٹھتا اس طرح بیٹھے گا، اس طرح بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ کس طرح؟ دونوں پاؤں کھڑا کر کے ایڑیوں بیٹھے۔ وَلَكِنَّهُ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَجُلُوسِهِ فِي صَلَاتِهِ، لیکن دو سجدوں کے درمیان اسی طرح سے بیٹھے گا جس طرح سے وہ اپنی نماز میں یعنی قاعدے میں بیٹھتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی اب ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے باب صلاۃ القائد، یعنی بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کی نماز کیسے ہو، وہ انشاءاللہ آپ کل پڑھیں گے۔